السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ تیسرا روزہ ہے اور تیسرا سپارہ ہے جس کی تفسیر خلاصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسرے پارے میں جو اہم مضامین ہیں، ظاہر ہے تھوڑے سے وقت میں مکمل تشریح تو نہیں ہو سکتی، تفسیر نہیں ہو سکتی، اس لیے مختصر خلاصہ سن لیجئے۔ مختصر بھی اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے تو مختصر کی ہی تفسیر ہوتی ہے نا۔ جب مختصر سمجھ میں آ گیا تو اس کی تشریح اگر کہیں پہ بھی ہوگی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے مختصر کو اس لیے کہ ایسی مختصر سا ہے، بہرحال تفسیر ہے، اور اسی کو آپ پھیلائیں گے تو 2 گھنٹے پہ ایک آیت بنے گی، سمیٹیں گے تو 15 منٹ میں پورا سپارہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال چیز وہی ہے۔ تو اس سپارے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بتلا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان آپس میں درجات ہیں۔ کوئی نبی چھوٹے درجے کا، دوسرا نبی اس سے اوپر درجے کا، ٹھیک ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے ہے، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں، لیکن امت کے لیے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ امت کے لیے قانون یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم نبیوں کے درمیان کسی کا فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہے، شیس علیہ السلام چھوٹے نبی۔ ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کہتے، اور نہ یہ کہنا جائز ہے، یہ جائز نہیں۔ ہمیں تو یہ حکم دیا کہ تم کہو لا نفرق بین احد منہم، کہ سارے نبی ہمارے نزدیک برابر ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں۔ یعنی جب صرف نبی انبیاء جمع ہوں تو وہ تو ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے سب بڑے ہیں۔ سمجھ آ گیا قاعدہ؟ اس کے بعد قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت درجے ثواب کے اعتبار سے آیت الکرسی کا اس میں ذکر ہے، اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وسع کرسی السماوات والارض کا ذکر ہے کہ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ اسی مناسبت سے اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور یہ آیت ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ اس ایک آیت میں 17 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ 17 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کا درجہ بہت بڑا ہے، اور یہ اس کا زیادہ درجہ ہونا یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد 3 واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا، وہ اس مناظرے کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چلتے پھرتے ایک آدمی کو، سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اور ایک جس کے اوپر قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی یہی کرتا ہوں، تو میں بھی رب ہوں۔ تو پھر مناظرے کے اندر فریق مخالف کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ وہ جواب سے لاجواب ہو جائے، وہی فتح ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے،
میرا رب سورج نکالتا ہے مشرق سے اور غروب کرتا ہے مغرب کو، اگر تم بھی رب ہو تو اس کا الٹا کر دو۔ تو فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا، اور دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی سے گزرے، اور اس بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی اجڑی پڑی ہے، تو ان کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو ان کو بتایا کہ دیکھو جس طرح تمہیں 100 سال کے بعد اللہ زندہ کرے گا، ایسی اللہ نے بستی والوں کو زندہ کر دیا، اور اللہ زندہ کریں گے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ دونوں واقعے میں ایک بات بہت اچھی طرح جوانوں سمجھ لو، کافر ان چیزوں کو لے کے تم پر اعتراض کریں گے تمہاری اسکول کالجوں میں کہ بھائی قرآن میں ہے کہ نبی نے پوچھا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ نبی کو شک تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جس کو شک ہوتا ہے وہ شک یقین کا اپوزٹ ہے۔ شک یقین کا کیا ہے؟ اپوزٹ ہے۔ تو جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا، جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ سوال کرنا یہ بتلا رہا کہ ان کو شک تھا اللہ کی قدرت میں، ان کو کیا تھا؟ شک تھا۔ تو جب شک تھا تو نبی کوئی شک تھا اللہ کی وحدانیت میں، تو پھر تو وحدانیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں، ان دونوں آیتوں میں، دونوں واقعے کے اندر جو یہ سوال ہے کہ اللہ کیسے ان کو اللہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا، یہ دونوں سوال کیفیت کے بارے میں تھا۔ ان کو اس بات پہ پکا یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو جس طریقے سے زندہ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں۔ اس بات میں ان کو قطعاً کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ صرف اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اللہ بے شک اے اللہ تو زندہ کرے گا، لیکن زندہ کرنے کی جو طریقہ ہوگا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ تو انبیاء علیہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا اور دعا کی تھی، یہ صرف کیفیت کہ کس طریقے سے ہوگا یہ یقین ہے، لیکن کس طریقے سے ہوگا وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک ہے فعل میں اور قدرت میں شک، قدرت میں بالکل شک نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس طریقے سے ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے آپ یہ کہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بچہ کہتا ہاں 2 اور 2 4 تو ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کیسے 2 اور 2 4؟ تو آپ کہیں گے یہ 2 سیب یہ 2 سیب، دونوں کو ملاؤ تو 4 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو 2 اور 2 4 میں کسی کو شک نہیں، لیکن وہ کیفیت کہ وہ 2 اور 2 کو ملانا کیسے ہے، 2 اور 2 کو ملا کے 4 بنانا کیسے ہے وہ پوچھ رہا ہے، تو وہ شک کے لیے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہاں ابراہیم علیہ السلام کا سوال شک کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کسان کا بیج بونا۔ کسان ایک بیج لگاتا ہے زمین کے اندر اور پھر بیج گم ہو جاتا ہے، لیکن وہی بیج جب اگتا ہے تو اس سے ایک بیج سے 700 کم سے کم 700 گنا اس سے زیادہ اگتا ہے۔ ایک بیج سے 700 بیجیں اس کو ملتی ہیں۔ ایک گندم کا دانہ لگایا تو اس سے کتنے گندم کے دانے اس کو ملے؟ 700، یہ کم سے کم ہے 700۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی مثال پیش کی کہ جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ پیش کی کہ وہ ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کسی جگہ جمع ہو، بہت تیز ہوا چلے گی سب اڑ جائے گا، لہذا دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے راکھ والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو اللہ کے لیے
خرچ کرے. فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سرسبز زمین ہے، اس کے اوپر ہلکی بارش بھی ہو تو کھیتی سرسبز و شاداب آئے گی. اور جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا ان کی مثال بنجر زمین کی ہے کہ اس پر موسلا دھار بارش بھی ہو تو کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا. اس کے بعد سود کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، کہ سود کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا، مبہوس کر دیا. یہ اس طریقے سے کہ سود کھانے والا مال کی محبت میں ہر وقت دیوانہ ہی ہو جاتا ہے. مال کی محبت میں کیا ہو جاتا ہے؟ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ سود حرام ہے. سود کی حرمت کو بیان کیا، حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ سود کے ذریعے سے جتنا تمہارا مال بڑھ جائے، تمہیں لگے کہ بہت بڑھ گیا ہے لیکن وہ حقیقت میں بڑھا نہیں، اللہ اس کو یکدم ختم کر دے گا. اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور صدقے سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا، تمہارا مال کم نہیں ہو رہا، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے. اس کے بعد آگے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی سے پہلے جو سود لینا دینا ہوا تھا اب اس کو ختم کیا جاتا ہے. لہذا جو سود تمہیں وصول کرنا ہے وہ چھوڑ دو، اب تم سود وصول نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو تمہیں سود دینا ہے وہ تم دینے کے پابند نہیں ہو. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر لین دین کا طریقہ بتلایا، اور لین دین یا تو حالت حضر میں ہوگا یا سفر میں ہوگا. فرمایا کہ سفر میں اگر کوئی لین دین ہو تو محفوظ رہنے کے لیے دو باتیں بتلائی ہیں کہ دو باتیں اگر کرو تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ لکھو، راستے میں سفر میں تھے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے پیسوں کی ضرورت ہو گئی تو دوسرے دوست سے جب ادھار مانگے، قرض لے، تو بس یہ نہیں کہ لے کے رکھ لیا اور دوسرے نے بھی کہا کہ چلو یار دوست ہو یار کیسی کیا بات ہے. نہیں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ لکھ لو. ٹھیک ہے، ایک تو لکھنے کا حکم دیا اور دوسرا رہن کا حکم دیا کہ جو قرض دینے والا ہے وہ لینے والے سے کچھ رہن لے لے کہ جب تم قرض واپس کرو گے تو یہ چیز تمہاری واپس ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ نے $100 قرض لیا، گھڑی لے لی کہ گھڑی دے دو اپنی، جب تم $100 میرے واپس کرو گے تمہاری گھڑی تمہیں واپس ہو جائے گی. اس کو رہن کہتے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے، اس سے لڑائی کبھی نہیں ہوگی آپس میں لڑائی. اور لکھنے والے کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، جان مجھ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے، $100 کے لیے مرے جا رہے ہو، میں بھاگا جا رہا ہوں کہیں. بھائی آپ بھاگے جائے نہ بھاگے جائے، قرآن کا حکم ہے. ہم کیوں کریں؟ قرآن کا حکم سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ بتائے. دوسری بات یہ بتائے کہ جب بھی کسی کو دو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کو لکھ لیا کرو. لکھنے سے محفوظ ہو جائے گا اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپس کی لڑائی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آخر کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں مسلمانوں کو ایک عظیم دعا سکھائی ہے کہ جس دعا کے اندر ہر چیز سے معافی مانگی گئی ہے. اللہ رب العزت دعا کو قبول فرمائے. آگے سورہ آل عمران ہے. عمران ایک بہت بزرگ کا نام تھا اور آل اس کی اولاد کو کہتے ہیں، یعنی آل عمران، عمران کی اولاد کا اس واقعہ اس سورت کے اندر ذکر ہے. اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران ہے. اس میں ایک تو مثال یہ دی کہ دنیا کی محبت کی مثال سونے چاندی کی مثال ایسی ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ان کی محبتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر جو خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا. سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے. کس سے ہے؟ نصارہ سے ہے.
اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ نصارہ کا کفر اور ان کی خرابی یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے. پھر اس کے بعد بولو یار ذرا سے بول. اس کے بعد عمران کی بیوی اہلیہ جن کا نام جو عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں حنا بنت یعقوب، کیا نام تھا ان کا؟ حنا بنت یعقوب. ان کا ذکر ہے ان کی یہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اولاد ہوگی تو جو اولاد ہوگی اے اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کروں گی. اور اس زمانے میں ایسا نظر مانا جاتا تھا، لڑکے پیدا ہوتے تھے تو ان کو بیت المقدس کے اندر وقف کر دیا جاتا تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور اس کی صفائی ستھرائی ساری چیزوں کے لیے. تو انہوں نے حنا بنت یعقوب نے نظر مان لی اور جب پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو قانون اس وقت یہ تھا کہ لڑکیوں کو وقف نہیں کرتے تھے، لڑکوں کو وقف کرتے تھے. تو وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں. تو اللہ نے کہا کہ یہ لڑکی جیسی ہے کوئی لڑکا اس کے مقابل نہیں ہو سکتا. دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام تھوڑی بڑی ہوئی اور وہ ان کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا تو ایک حجرہ تھا، ایک حجرے میں وہ رہتی تھیں اور یہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے. کون تھے؟ خالو تھے. ان کی اہلیہ ان کی خالہ تھی، سگی خالہ حضرت مریم علیہ السلام کی. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی. اور پھر جب یہ بڑی ہوئی تو حجرے میں رہنے لگی. زکریا علیہ السلام جب یہ اندر چلی جاتی تو زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا دیتے تاکہ کوئی بدنیت جو ہے وہ اندر نہ جائے. پھر جب وہ آ کے تالا کھولتے اندر جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کا پھل وہاں موجود ہے. یعنی آم کا موسم نہیں ہے تو آم موجود ہے، کیلے کا موسم نہیں ہے کیلا موجود ہے. ٹھیک ہے، جو جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل موجود ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کون لا کے دی کہ باہر سے دروازہ بند، تالا بند، روشن دان کہیں نہیں، پھر پورے ملک میں یہ پھل نہیں تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. تو زکریا علیہ السلام جن کی عمر 92 سال تھی، 92 ایئر اولڈ تھے، بچہ ان کا کوئی نہیں تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت تو اتنی قدرت والے، اب ایسا نہیں کہ پہلے ان کو یقین نہیں تھا، پہلے یقین تھا لیکن کچھ چیزوں کو دیکھ کے آدمی کے جذبات ایک دم بڑھ جاتے ہیں. تو یہ مریم علیہ السلام کی یہ بات دیکھ کے ان کے جذبات ایک دم بڑھ گئے اور انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا کہ اے اللہ جو بند دروازے میں، بند حجرے میں، راستہ درمیان کوئی نہیں آنے جانے کا اور چیزوں کے گرنے کا راستہ کہیں نہیں، کوئی روشن دان نہیں، جو اس اندھیری کوٹری میں مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، اے اللہ مجھ بوڑھے کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. وہ حیران کہ بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موجودانہ طور پر پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کی اور لوگوں کو اپنی والدہ کی برات بیان کی کہ میرے والدہ پاک صاف ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تورات دی ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب یہ قوم دشمن ہو گئی اور انہوں نے یہ چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے، ان کو مار دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلا دیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے اور قیامت سے قریب دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے
اور پھر دنیا میں 40 سال کے بعد طبعی طور پہ تمہاری موت ہوگی۔ تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی جسم اسی روح کے ساتھ موجود ہیں آسمان کے اوپر جس میں وہ تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اپنے حواریوں سے۔ حواریوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے باقی کو باہر نکال دیا اور اس حواری سے گلے ملے تو اللہ نے ان کی شکل منتقل کر دی۔ اب ہو بہو وہ جو حواری تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں، شکل میں، ساری چیزوں میں آ گیا۔ اللہ نے چھت پھاڑ کے ان کو سیدھے اٹھا لیا۔ اب جو قوم آئی کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے، سولی چڑھا دیا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ تو ان کا کیا تھا؟ حواری تھا۔ اور وہ راستے میں کہہ بھی رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں اپنا نام بتا رہا، لیکن یہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور اس کو دفن کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو عیسائی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ سولی دی تھی اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی سولی دی گئی ہے اور زندہ آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا، جبکہ ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ نجران سے 70 آدمیوں کا وفد آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن مناظرہ ہوا جب سارے دلائل ان کے ختم ہو گئے اور دلائل تھے وہ نہیں جیت سکے، تو پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو جب ماننے سے انکار کیا تو پھر ان کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ اب ان کو مباہلے کا چیلنج کرو۔ مباہلہ اسی کہتے ہیں کہ دونوں فریق میدان میں جمع ہوں اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں، تو جو فریق حق پر ہوگا وہ صحیح رہے گا، دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے کر میدان میں گئے، لیکن یہ یہودی لوگ آئے نہیں اور انہوں نے وہ دے کر جزیہ دے کر صلح کر لی۔ آخر کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد الست کے اندر وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں میں نبوت دوں گا دنیا میں بھیجوں گا، لیکن تمہارے بعد میرا ایک نبی آئے گا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان کی مدد کرو گے اور ان کا ساتھ دو گے۔ تو سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر ہم اس نبی کو پائیں گے تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے امتی بنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ خلاصہ تھا تیسرے پارے کا۔ آپ لوگ تفصیل سے کسی بھی تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔